السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عید کی نماز سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ عید کی نماز کا مسئلہ ہبہو جمعہ کی نماز کے مسائل کی طرح ہی ہیں۔ جو جمعہ کے شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے بھی ہیں، بس اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ شرائط ہبہو وہی ہیں، یعنی ایک گھر کے افراد اگر عید کی نماز ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے اذن عام شرط ہے۔ اذن عام پورا ہو جاتا ہے، آس پاس کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے نماز ادا کر لیں تو یہ آپ اس وقت میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پہلی مرتبہ موقع ملا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے سمجھ کر کے اس کو ادا کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ عید کی نماز واجب نماز ہے، 2 رکعت نماز، نیت یوں کریں گے 2 رکعت واجب عید الفطر کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لیے، اب نماز شروع۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، عام 2 رکعت جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے وہ بہو اسی طرح ادا کریں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیر زائد ہے اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیر زائد ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی ساری نماز عام نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ نیت کر لیے، اب پہلی تکبیر میں یعنی آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے تو اللہ اکبر، نیت باندھ کر اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، پھر نیچے چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اور اس تکبیر پر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر کوئی سورت۔ اس مرتبہ چونکہ آپ پہلی مرتبہ آپ کو نماز پڑھانے کا موقع ملا ہے تو چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لیں تاکہ آپ کا دھیان توجہ ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں۔ تو پھر اس کے بعد رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت جب شروع ہو جائے گی تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر کوئی اور سورت لگا لیں۔ سورت لگانے کے بعد آپ کو تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ کو اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے پھر اس کے بعد نیچے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر بھی آپ کو اپنے ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، پھر نیچے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، دھیان میں رکھیں۔ پھر رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد قومہ ہو جائے گا، پھر سجدہ ہو جائے گا، پھر تشہد، پھر اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ہو گئی عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز، بہت آسان۔ اب نماز ہو گئی، نماز کے بعد آپ کو اب خطبہ دینا ہے۔ خطبہ بھی بہت آسان، بہت آسان۔ آپ کو خطبہ یاد ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یاد ہے آپ کو خطبہ، بہت آسان ہے خطبہ بہت آسان ہے۔ خطبہ میں
ویسے نہیں پڑھیں گے تو تب بھی چلے گا، چونکہ وہ مسنون ہے، جمعہ کی طرح وہ شرط نہیں ہے، تو مسنون ہے، پڑھ لے، لیکن پڑھ لے۔ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنا جو ہے آپ کو سب سے پہلے آپ پہلے خطبے میں کیا کریں گے؟ پہلے خطبے میں 3 مرتبہ وہ تکبیر کہیں، اللہ، جیسا کہ وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، جو لہجے میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے آپ کا پہلا خطبہ مکمل ہو گیا۔ بیٹھ جائیں، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے خطبے میں کیا کریں گے؟ وہی 3 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی بھی آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یا کہ چوتھا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یا 5واں کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہہ لو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بس آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد ابھی آپ کو دعا کرنا ہے، دعا کریں ملک کے لیے، خاص کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اور اب یہاں پر آپ کی دعا کے ساتھ میں آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ میں مصافحہ وغیرہ کر لیں، دعاؤں کی درخواست کر لیں۔ دوسروں سے مصافحہ معانقہ کرنا تو بدعت ہے۔ بس یہاں پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عید کی نماز سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ عید کی نماز کا مسئلہ